السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم خالد۔ ناظرین، آج کی کہانی انتہائی افسوسناک ہے۔ ہمارے معاشرے کے اس المناک رویے کی یہ کہانی ہے جو ہمارے یہاں بہت عام ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت الطاف میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ الطاف بھائی ایک فوڈ رائڈر ہیں اور فوڈ پانڈا پہ یہ کام کرتے ہیں۔ ایک رات ان کو آرڈر ملتا ہے ایک پیزے کا جو کہ انہوں نے کہیں ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اور جب وہاں پر ڈیلیور کرتے ہیں تو وہاں پر جو آگے موجود لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پیسے دینے کی بجائے ان کو الٹا دھمکاتے ہیں، دھمکیاں دینا شروع کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، پیزا یہاں چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مزدور بندہ ہوں اور میں کس طرح یہ چھوڑ کے جا سکتا ہوں، اور میرا تو رزق ہی یہی ہے، کمپنی والے میرے پیسے کاٹ لیں گے تو میری تو یہ بچت کئی دنوں میں کے بعد میں نے اتنے کمانے ہوتے ہیں پیسے جو کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ جب یہ بحث و تکرار ہوتی ہے تو ایک نشے میں دھت شخص آتا ہے اور آتے ہی بغیر کسی بات کیے ڈائریکٹ اس پر گولی چلا دیتا ہے، اور گولی اس کی اس ٹانگ پر لگتی ہے۔ یہ ابھی بھی زخمی ہے بیچارہ اور بیڈ ریسٹ پر ہے۔ 8 دن آج گزر گئے ہیں۔ پہلے اس رات ہوا کیا تھا، الطاف کی زبانی وہ سنتے ہیں۔ الطاف، کیا ہوا تھا اس رات؟ کیا آرڈر ملا تھا؟ کہاں سے تم نے آرڈر پک کیا تھا؟ کہاں لے کر گئے تھے اور وہاں پر کیا ہوا؟ اور میں شوکت خانم چوک میں کھڑا ہوا تھا اور مجھے آرڈر ریسیو ہوا ہے، تو میں چلا گیا ہوں وہاں پہ پیزا شاپ پہ۔ وہاں سے میں نے آرڈر اٹھایا ہے اور یہ کسٹمر مجھے بار بار وہ ایپ پہ جو ہے نا، فوڈ پانڈا کی جو ایپ ہے ہماری رائڈر ایپ، اس پہ مجھے چیٹ پہ بار بار میسج کر رہے تھے کہ کہاں پہ ہو کہاں پہ ہو۔ میں نے کہا ویٹ کر لیں، میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ تو جب میں گیا ہوں، پنجاب سوسائٹی کا فیز 2 ہے اور وابڈا ٹاؤن کے یہ درمیان میں ہی ان کی لوکیشن آ رہی تھی ستو قتلہ میں۔ جب میں لوکیشن پہ گیا ہوں تو میں نے ان کو کال کیا کہ سر میں آپ کی لوکیشن پہ آ گیا ہوں، آپ مجھ سے آرڈر ریسیو کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تھوڑا آگے آ جائیں۔ تو میں تھوڑا آگے چلا گیا ہوں، جب قبرستان تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ گیا ہوں تو وہ 2 لڑکے آئے ہیں، انہوں نے مجھ سے، میں نے ان کو آرڈر دیا ہے اور میں نے کہا سر اتنا بل ہے آپ دے دیں مجھے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی بل نہیں ہے، آپ چلے جاؤ۔ میں نے کہا سر دیکھیں یہ میرے کھاتے میں پڑ جائے گا، آپ مجھے یا کھانا واپس دے دیں تاکہ میں واپس کمپنی کو جمع کروا دوں۔ تو بس ابھی اس کی اور میری یہی بات ہو رہی تھی، اور میں تقریباً جانے والا ہی تھا کہ یہ ایریا بڑا غلط سا ہے اور میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ تو میں جانے کی تیاری میں تھا کہ ادھر سے ایک بندہ موزم کھوکھر اور ایک اس کے ساتھ اور بندہ تھا، موزم کھوکھر کے نام سے ہی آرڈر تھا۔ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، بس 10 فٹ کی دوری پہ تھے اور کہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، بس دور سے فائر کھول دیا ہے اور سیدھا وہ میری ٹانگ میں جا کے لگا ہے اور میں گر گیا ہوں۔ تو پھر اوپر آ گیا ہے اور پھر اس نے آگے پسٹل اوپر تان دیا ہے اور بولا ہے کہ اٹھو، بائک اٹھاؤ اور بھاگو یہاں سے۔ مجھ سے بائک نہیں اٹھائی گئی، لیکن میں نے جیسے میں جہاں ٹانگ پہ گولی لگی ہوئی تھی، خون بہہ رہا تھا، جی اور اس حالت میں انسانیت دکھانے کے بجائے اور وہ ظالم شخص آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہاں سے اٹھو اور خود ہی بائک چلا کے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جی بالکل خود ہی۔ تو پھر میں نے جیسے بھی کر کے میں نے بائک اٹھائی ہے اور بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی تھی اور میں دوڑ پڑا ہوں۔ تو پیچھے سے اس نے کوئی 1-2 فائر کیے ہیں، اس نے ہوائی کیے ہیں یا مجھے سیدھا کیے ہیں، میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو میں آگے چوک میں جا کے گرا ہوں، تو وہاں پہ کچھ بندے کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے فلانے بندے نے گولی مار دی ہے، تو آپ مجھے 15 پہ کال کر دیں یا کوئی ایمبولینس بلوا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ یہاں سے آگے جائیں۔ ویسے ہی پھر اسی حالت میں پھر میں آگے گیا چل کے، کیونکہ مجھے یہ خطرہ تھا کہیں پیچھے سے پھر نہ آگے مار دے۔ میں اسی ڈر سے میں پھر تھوڑا آگے چلا گیا، آگے جا کے میں جب گر گیا ہوں تو وہ سامنے کی دکان تھی، وہاں پہ لڑکوں نے اٹھایا بٹھایا، پانی شانی پلایا۔ پھر انہوں نے 15 پہ کال کی اور پولیس کو بھی سارا ایڈریس وغیرہ بتایا اور پھر ایمبولینس وغیرہ بھی آئی۔ تو بس یہی ہے۔ ناظرین، یہ الطاف جو ہیں، یہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں رزق کی تلاش میں آتے ہیں، اور تاکہ روزگار کے مواقع بہتر میسر ہوں، گھر کا سسٹم، گھر میں سب خاندان کی کفالت کر سکیں۔ الطاف بھی بصیر پور کا ان کا علاقہ ہے، وہاں سے لاہور آئے تھے، اسی سلسلے میں آئے تھے کہ لاہور جو ہے جا کر کمائیں گے اور کچھ اچھا روزگار مل جائے گا، اور لیکن کیا پتہ یہاں پر کچھ لوگ 1000 کے لیے یہاں پر جان بھی لے لیتے ہیں، اور جو ہے ذرا بھی دریغ نہیں کرتے، کسی کی جان چلی جائے گی یا پھر کیا ہوگا۔ ایسا ہی یہ بھی افسوسناک واقعہ ہے۔
کتنا عرصہ ہو گیا لاہور آئے؟ لاہور کیوں آئے تھے؟ بہتر روزگار کے لیے کب سے یہ کام کر رہے تھے؟ 2 سال ہو گیا ادھر آئے ہوئے اور یہی کام کر رہا ہوں میں. پہلے کسی ریسٹورنٹ پہ کرتا تھا، پھر یہ اچھا لگا کہ اس میں زیادہ پیسے بنتے ہیں، پھر میں اس کمپنی میں آگے کام کرنا شروع کر دیا. تو ادھر صحیح روزگار چل رہا تھا. تو گاؤں بندہ چھوڑتا ہے اسی لیے ہی جو ہے وہ گاؤں بھی بڑے عزیز ہوتے ہیں ہم لوگوں کو، جو گاؤں کے لوگ ہیں، اور چھوڑتے ہیں کہ بہتر روزگار لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، بڑے شہروں میں لوگ جاتے ہیں. تو آپ بھی اسی سلسلے میں آئے تھے؟ جی بالکل اسی سلسلے میں آیا تھا، کیونکہ وہاں پہ والد صاحب پہلے تھے، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو پھر حالات بھی خراب ہو گئے. بالکل ناظرین، دیکھ لیں یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، کتنا افسوسناک ہے. اب یہ 8 دن سے کچھ کما نہیں رہے، گھر پر لیٹے ہوئے ہیں، اور کس عالم میں یہ ہوں گے کہ کرائے کا گھر ہے، اگلے مہینے سے مصیبتیں اور بڑھ جاتی ہیں. جب کرائے بھی دینے ہوتے ہیں، گھر کا نظام بھی چلانا ہوتا ہے، اور نظام بھی جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے اگر ایک بندہ کمانے والا جو ہے وہی اگر بیڈ ریسٹ پر آ جائے یا بیڈ پر آ جائے. تو کس طرح الطاف اب خاندان کا سسٹم چل رہا ہے؟ بڑا مشکل ہو گیا ہوگا اس کے بعد تو آپ کے لیے، کیونکہ آپ روزگار کما رہے تھے، اب روزگار بھی 8 دن سے آپ پڑے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے دن ابھی مزید بھی لگیں گے. ہسپتال جانے آنے کے خرچے، دوائیوں کے خرچے، کرایہ، اس کے بعد گھر کے خرچے، بڑے بے تحاشا خرچے ہیں. تو بڑا مشکل ہو گیا ہوگا. کوئی نہیں، اللہ مالک ہے جی. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب بس اب کوشش ہے کہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اور کوئی ایسا کام مل جائے کہ چلو جو میں بیٹھ کے کر سکوں اور اپنا نظام چلا سکوں. باقی گولی ابھی اس کے اندر ہی ہے، وہ ڈاکٹر نے نکالی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں نکلے گی، آپ یہ اسی طرح ہی رہے گی. اگر نکالیں گے تو زیادہ مسئلہ خراب ہوگا اب آپ کا. کیا ابھی پولیس نے جو ہے وہ کیا کارروائی کی آپ کے؟ جب پولیس نے کارروائی سٹارٹ کی، کتنے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں؟ کتنے لوگ گرفتار ہونے والے ہیں؟ کیا ابھی تک آپ کو انصاف مل سکا؟ اور کیا اپیل کریں گے آپ سی سی پی او سے، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے، اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے؟ یہ ایس ایچ او صاحب نے بڑا اچھا کوآپریٹ کیا. انہوں نے 2 بندے تو جنہوں نے مجھ سے کھانا ریسیو کیا تھا، انہوں نے اسی دن ہی گرفتار کر لیے تھے. باقی جو مین ملزم ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے. اور باقی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بس ہمیں لارے لگا رہے ہیں کہ جی ہم اتنے ریڈ کر چکے ہیں، اتنے ریڈ کر چکے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آ رہا ان کی طرف سے. بالکل ناظرین، یہ ہے الطاف کی کہانی، جو کہ فوڈ پانڈا پر فوڈ رائڈر تھے، اور ایک رات یہ آرڈر لے کر گئے، اور کیا ان کے ساتھ سارا ماجرا انہوں نے اپنی زبانی سنایا. ابھی یہ گھر پر ہیں، گھر کے معاملات جو ہیں وہ بھی، یہ چھوٹے سا ایک گھر ہے جہاں پر یہ رہتے ہیں چبرجی کے قریب، اور وہاں پر ان کا جو ہے وہ مشکل سے گزارا جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور ابھی تو 8 دن ہوئے ہیں، 8 دن سے کچھ کما نہیں رہے، بیڈ پر ہیں. اور ہماری وہ دوست جو کہ ان کو کسی ملازمت میں آگے رکھ سکتے ہوں، ان سے بھی اپیل ہے کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں ان سے رابطہ کریں. فون نمبر جو ہے وہ ان کا نمبر ہم دے دیتے ہیں، ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور کوئی اچھی ملازمت دفتر کی جو ہو وہ ان کو اگر دلا دے تو وہ اس کے پر احسان ہوگا، مہربانی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ نے